جو ایک بات قاضی صاحب اس میں یہ جو راجہ صاحب آج بیان فرما رہے ہیں اس کے اوپر جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے علی مین گنڈا پور صاحب, انہوں نے خود ایک انٹرویو میں ایک توجیہ پیش کی تھی, انفیکٹ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا. اچھا یہ سجیشن گنڈا پور صاحب کا تھا, یہ نہیں ہو سکا. یہ پرپوزل ان کا گنڈا پور صاحب کا تھا سر, یہ اسی لیے یہ بہت زیادہ پرپوزل تھے. بیرسٹر سیف صاحب بھی پرپوزل لے کے جا رہے تھے, علی مین گنڈا پور صاحب بھی لے کے جا رہے تھے, علیمہ خان صاحبہ کے پرپوزل تھے, بشرا بی بی کی پرپوزلز تھی, پھر کچھ ایکس ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کی بھی پرپوزل تھی, وہ بھی پرپوزل لے کے کر رہے تھے. پھر میاں نواز لیکن اسٹیبلشمنٹ کا پرپوزل نہیں تھا سر, یہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہی نہیں اس سارے معاملے. ٹھیک. اچھا قاضی صاحب پھر کیا یہ جو اب آج بھی راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب نہیں مانے, یہ بینیفٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو یا نہیں کرتا؟ دیکھیں بنیادی طور پر خان صاحب کا جو انہوں نے گین کیا ہے یا جو وہ پولیٹیکل جو کیپٹل ہے, یہ پہلی بات تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران خان کانفلکٹ کو جہاں لے گئے اور جہاں اسٹیبلشمنٹ لے گئی ہے irreconcilable ہے, ناقابل مصالحت یہ لڑائی ہے. اب یہ ہے کہ کیسے ڈیل کیسے ہوتی ہے. دیکھیں ایران کی ڈیل تبھی ہوئی جب گھٹنوں پہ امریکہ آ گیا تھا. تو جو پولیٹیکل لیڈر کا کیپٹل ہوتا ہے وہ اسٹریٹ پاور ہوتی ہے. عمران خان کے پاس بھٹو سے زیادہ الیکٹرل پاور ہے, لیکن پارٹی آرگنائز نہیں ہے, اور سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ خاصی مشکوک قسم کی لائلٹیز ہیں ان کی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ چونکہ خان صاحب کا جو ہمارشیا ہے یا جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنی پولیٹیکل جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور باقاعدہ ہوئی اور ہو بھی رہی ہے, اس کو لنک نہیں کر سکے اپنی سٹرگل کو آپ کی جو بنیادی آج کی ڈیمانڈز ہیں. آج تحریکیں پوری دنیا جو کے خطے میں جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ دوبارہ سے 60s اور 70s کی طرح, میں بار بار کہتا ہوں, وہ انسانوں کے معاشی حقوق کے حوالے سے چل رہی ہیں. وطن عزیز میں بھی جو ایک آدھ چل رہی ہے وہاں پر بھی یہی ایشوز ہیں. ان ایشوز کو وہ جوڑ نہیں پائے. عمران خان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان کی جو جمہوری اور جمہوری نظام ہے یہ اس کو ہم اس کا تھوڑا سا اوور ہول کر کے اسے انگلینڈ بنا دیں گے. ایسی نہیں. پاکستانی کیپیٹلزم میں اور یورپین ایڈوانس کیپیٹلزم نمبر میں ایک فرق بہت بڑا تھا. اور دوسرا یہ کہ جو اگر ہم ان کے کمپیریزن کریں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو تحریک کامیاب کیوں ہوئی, اور وہ بڑی حد تک انہوں نے ایک بڑی آمریت کو جو ہے انہوں نے ٹاپل بھی کر دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹریڈ یونین موجود تھی, وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی یہ ضیاء الحق نے کیوں ختم کی تھی ریلوے, وہاں کی ریلوے کی یونین تھی, ریلوے پہ تحریکیں چلتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں فکری مغالطہ تھا خان صاحب کا. خان صاحب انڈاؤٹڈلی بہت بڑا یہاں پہ اس نے ایک الیکٹرل, اور اس کی جو یعنی حمایت بھی ہے وہ بیسیکلی ایگزسٹنگ پولیٹیکل ایلیٹ کی نفرت زیادہ ہے اس میں, اور اس حوالے سے لوگ ہیں. لیکن ایک آرگنائزیشن نہیں ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کتنا ہارڈنڈ ورکر تھا پی 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 کا, جتنی اس نے بھی لڑائی اور مار کھائی ہے اللہ ہی جانتا ہے. یہ قلعہ آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا, ہمیں یہ لاہور کا قلعہ یاد ہے, اور میں ان ورکر سے ذاتی طور پر انٹرویوز میں نے کیے ہیں جو ان پر اس زمانے میں گزری تھی. تو یہ ہے عمران خان خود نہیں کر رہا. عمران خان کے جتنے قریبی دوست بچپن کے مجھے ملے ہیں, میں تو زیادہ دفعہ ان سے نہیں ملا, انہوں نے مجھے شروع میں کہہ دیا تھا, مثلا آفتاب گل صاحب جن کا آخری ٹیسٹ اور ان کا پہلا ٹیسٹ ایک تھا, اور بہت قریبی آدمی اور دانشور بھی ہیں, مجھے ایک بات انہوں نے کہی اور صحیح ثابت ہوئی کہ irreconcilable ہے, کسی کے ساتھ بھی لڑ جائے گا, کمپرومائز نہیں کرے گا. اب کوالٹیٹیو چینج اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر زمین بدلے, گلی گرم ہو, کھیت کھلیان گرم ہو, جس طرح 68 5 نومبر میں ہوا تھا, اور اسے یہ گرم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مگر وہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ سیکنڈ ٹیئر میں بڑا لیڈری کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ نظریاتی طور پر عمران خان ایک رائٹ ونگ ریفارمزم ہے, اور رائٹ ونگ ریفارمزم کا زمانہ گزر چکا ہے. کل سروے آیا ہے امریکہ میں جو چھپا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں, کہ امریکہ کے 50% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ کیپیٹلزم کو جو ہے یہ کوڑے دان میں پھینکو, ہمیں سوشلزم چاہیے. یہ امریکہ میں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں انقلابی نظریات کی ضرورت ہے, اور وہی لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. اور اگر یہ آپ چلا سکیں تو چلا دیجیے گا. کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اکنامک ایشو ہے. ان کی اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ اسی بجلی کی قیمت سے شروع ہوئی تھی. تو اس وقت یا خطے میں جتنی تحریکیں چلی ہیں, نیپال میں جو چلی ہے, بنگلہ دیش میں جو چلی ہے, جو ادھر سری لنکا میں چلی ہے, ایک تو وہ لیڈر لیس تھی, پولیٹیکل پارٹی کوئی لیڈرشپ وہاں پہ نہیں تھی, اور بنیادی طور پر
جو جین زی کوئی نہیں تھی، وہ جین بی تھی، پک تھی، وہ ان کو بھوک بے روزگاری باہر لے کے آ رہی تھی. یہی پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. اسی پہ پوری دنیا میں تحریکیں بن رہی ہیں. مگر اس سارے سینٹیمنٹ کو، اس ساری موومنٹ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے ساری پارٹیاں کو آپٹ ہو چکی ہیں اور وہ بالکل سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں. تو اس طرح پوری دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ رولنگ اشرافیہ اور رولنگ سٹرکچر ایک طرف ہو گئے ہیں، عوام ایک طرف ہو گئے ہیں. ابھی دنیا کی تحریک اور پاکستان کی تحریک یہاں پھنسی ہوئی ہے. حسن ایوب صاحب، یہ جو بات ابھی چودھری صاحب نے بات کی، اور چودھری صاحب نے تو انفیکٹ میرے خیال میں آپ چودھری صاحب اس حوالے سے ہمیشہ بڑے کلیئرٹی سے بتاتے رہے ہیں کہ جو بھی امپریشن کریٹ کیا جاتا رہا ہے مفاہمت کا آفرز کے حوالے سے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اس حوالے سے چودھری صاحب کا بڑا مداح رہا ہوں کہ انہوں نے بغیر کوئی لفظ ادھر ادھر کیے بڑے کلیئرلی کہا ہے، اور بڑا اس کی پھر ہماری ٹرولنگ بھی بڑی ہوتی ہے. آج بھی یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، خان صاحب خود کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اور وہ نہیں کریں گے کبھی بھی کسی کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بار بار ایک ڈیڈ ہارس کو زندہ رکھنے کے لیے، جو کہ ایک شخص irrelevant ہو چکا ہے کیونکہ کنوکشن ان کی ہو چکی ہے، وہ سیاست سے آؤٹ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں جو کہ معزز چیف جسٹس جو ہے، سابق چیف جسٹس کا بلکہ 2 چیف جسٹس صاحبان کا فیصلہ بنتا ہے جی. ایک تو ثاقب نثار صاحب، اور ساتھ ان کے عمر بندیال صاحب بھی اس کا حصہ تھے، اور تیسرے جج تھے ان کے ساتھ اعجاز الاحسن. انہوں نے کہا تھا کہ جی سزایافتہ شخص جو ہے وہ کنوکٹ شخص جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. تو وہی کانسیکوینس ان کے اوپر آج عمران خان صاحب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور وہ آج سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے. تو اس کے باوجود ان کے لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان جب آئے گا تو دیکھیں در و دیوار ہل جائیں گی، جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر آ جائے گی اور عمران خان کو اقتدار دے دے گی. یہ وہ یعنی شیخ چلی کے خواب ہے جو کہ کم از کم مجھے ماضی جب مستقبل قریب کے اندر شرمندہ تعبیر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. کہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، قاضی صاحب معذرت کے ساتھ، اور کہاں عمران خان صاحب. ذوالفقار علی بھٹو کو تو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر ایک ڈکٹیٹر نے حکومت دی تھی. عمران خان صاحب کو پارلیمان نے ووٹ آؤٹ کیا ہے. یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جس کو پارلیمنٹ نے کک آؤٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ وہی وزیر اعظم ہے جن کی جو عدالت کے اندر چوری ثابت شدہ ہے، ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی ہے. تو اس کو کمپیریزن اگر ذوالفقار علی بھٹو سے کرنا چاہیں تو معذرت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف والے جو یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے عمران خان کا قد تو بہت بڑا نظر آئے لیکن ان کی مشکلات میں رتی بھر بھی کمی نہ آئے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ جھکے گا نہیں، وہ جناب کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک بار جو ہے ان کی ایک بات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کے جو فالوورز ہیں وہ کہ کلٹ فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ کلٹ فالوئنگ اسی قسم کی گفتگو سننا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی فالوئنگ کو خوش رکھنے کے لیے یہ لیڈرشپ یہ بات ضرور کرتی ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایفرٹس نہ کرنی پڑے.